بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کے جو فرائض ہیں ان کو بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں، اگر چھوٹ جائیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک واجب ایک خاص اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایسے احکام پر ہوتا ہے کہ جن کا ثبوت فرض کے مقابلے میں ایک گونا کمتر دلائل سے ہو، لیکن فرض اور واجب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض پر عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور فرض و واجب ہر ایک کا ترک کرنے والا، چھوڑنے والا یہ گنہگار اور اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ اسی لیے واجب کو فرض عملی بھی کہا جاتا ہے، لیکن فرض اور واجب میں نظریاتی اعتبار سے ایک فرق ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا یہ دائرے اسلام سے باہر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن واجب کا انکار کرنے والا یہ گنہگار تو ہے، یہ فاسق و فاجر تو ہے، یہ مجرم تو ہے، لیکن یہ دائرے اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھیں کہ نماز وغیرہ افعال کے اندر فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں، لیکن اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ مثلا نماز کے اندر کوئی چیز واجب تھی اور وہ غلطی سے، بھولے سے چھوٹ گئی، تو اس صورت میں اگر آپ سجدے سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح حج میں کوئی چیز واجب تھی، آپ سے چھوٹ گئی، تو اگر آپ دم دے دیں تو آپ کا حج یہ درست ہو جاتا ہے، لیکن فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ان افعال کو دوبارہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، اس سلسلے میں فقہائے کرام کی مختلف رائے ہیں۔ صاحب بدائع علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کے اندر اصلاً کل 6 واجبات ہیں، 6 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا۔ نمبر 2 جہری نمازوں میں بلند آواز سے جہر کرنا اور سری نمازوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا۔ اور نمبر 3 تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 4 قعدہ اولا، یعنی 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا۔ نمبر 5 تشہد، یعنی التحیات للہ سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا دونوں قعدوں میں۔ اور نمبر 6 ترتیب افعال، یعنی ہر چیز کو ترتیب سے ادا کرنا، کہ پہلے رکوع ہے، اس کے بعد سجدہ ہے، اس طرح کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے نماز کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہوئیں، لیکن متعلقات اور جزوی صورتوں کے اعتبار سے اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لہذا یہ جو اصل ہے اور جزوی اعتبار سے جو اضافہ ہے ان تمام کے ساتھ آئیے واجبات کو ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کہنا۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی بلکہ اس نے اللہ اعظم یا اس طرح کے الفاظ کہے تو اس صورت میں اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ ہونا یہ واجب ہے۔ نمبر 2 امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو فرض کی پہلی 2 رکعت اور سنت اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجبات کے قبیل سے ہے، یہ واجب ہے۔ اور اگر مقتدی ہے، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ امام کا قرات کرنا یہ حکماً مقتدی کے قرات کرنے کو بھی شامل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہوگی، مقتدی کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو۔ اور یہ حدیث مبارکہ ایک دوسری حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے معارض نہیں ہے، لہذا یہ حدیث مبارکہ جو پہلی دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں اس کے معارض نہیں ہے۔ یہ معارض اس وقت ہوتی جب امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کافی نہ ہوتی، لیکن جب امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے تو اس صورت میں اس کو الگ سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا مقتدی اگر ہے تو امام کے قرأت کے وقت وہ خاموشی اختیار کرے گا، نہ کہ وہ خود قرأت کرے گا، اس لیے کہ خاموش رہنا اور قرأت کو سننا چاہے وہ جہرن ہو یا سرن ہو، دونوں صورتوں میں یہ واجب ہے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنن اور نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں کوئی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی ایک سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے خاص کرنا، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت وغیرہ یہ پہلی 2 رکعتوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ تیسری اور چوتھی میں۔ اگر کسی نے پہلی 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائی تو اس صورت میں وہ تیسری یا چوتھی جس میں بھی ملا لے، اس کی گنجائش ہے، لیکن سجدے سہو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا یہ واجب تھا اور اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص پہلے سورت پڑھتا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس نے واجب کو ترک کیا۔ واجب یہ تھا کہ پہلے سورہ فاتحہ ہو اس کے بعد سورت ہو، لہذا بعد میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا یہ واجب کو ترک کرنے والا ہوگا۔ نمبر 6، فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بلا فصل پڑھنا۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو 1 بار سے زیادہ پڑھتا ہے، 2 بار 3 بار، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ اور نمبر 7، جہری نمازوں میں بلند آواز سے امام کو قرأت کرنا، مثلا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، ان نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا۔ اگر کوئی شخص بھولے سے سورہ فاتحہ وغیرہ آہستہ پڑھ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے واجب کو ترک کر دیا۔ اور سری نمازوں میں یعنی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز میں امام صاحب بلند آواز سے اگر شروع ہو جائیں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور نمبر 8، نماز کے افعال میں اطمینان اور تعدیل ارکان یہ واجب ہے، جس کی حد یہ ہے کہ ہر رکن میں اعضاء اور جوارح ساکن ہو کر اپنی اپنی جگہ پر ہو جائیں، اور یہ کیفیت کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار کے برابر ہو۔ اگر کوئی شخص اس طرح رکوع اور سجود کرتا ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اپنی جگہ پر ساکن نہیں ہونے پاتے اور وہ دوسرے سجدے کے لیے یا رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس نے واجب کو ترک کیا اور اس کے ذمے سجدہ سہو لازم اور ضروری ہوگا۔ اور نمبر 10، قومہ یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا، یہ واجبات کے قبیل سے ہے۔ اگر ترک ہو جائے تو واجب اس نے ترک کیا، جس کی بنا پر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نمبر 10، سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک زمین پر رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صرف پیشانی پر سجدہ کرتا ہے اور ناک کو بغیر کسی عذر کے زمین پر نہیں رکھتا تو اس صورت میں اس نے واجب کو ترک کیا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور نمبر 11، ہر رکعت میں دونوں سجدے بلا فصل لگاتار ادا کرنا۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور اسے یاد نہ رہا اور وہ کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا، تحیات وغیرہ پڑھنے لگا، تو اس صورت میں اس نے دونوں سجدوں کے درمیان ایک دوسرا رکن ادا کیا، جس کی بنا پر اس نے واجب چھوڑ دیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ نمبر 12، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک سجدہ آپ نے کیا اس کے بعد آپ اٹھیں گے تو یہ اٹھنا اور پھر کم سے کم
ایک تسبیح کے بقدر بیٹھے رہنا یہ واجبات کے قبیل سے ہے۔ اگر کسی نے جلسہ چھوڑ دیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 13 قعدہ اولا، یعنی 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر التحیات پڑھنے میں لگتی ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی 3 رکعت یا 4 رکعت والی میں 2 رکعت کے بعد بھولے سے کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں اس نے واجب کو ترک کر دیا، لہذا سجدہ سہو اگر کر لے تو نماز درست ہو جائے گی۔ نمبر 14 قعدہ اولا، یعنی 2 رکعت پر جو التحیات کرتے ہیں۔ اسی طرح قعدہ اخیرہ، یعنی 3 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد جو التحیات کرتے ہیں، یا 4 رکعت والی نماز میں 4 کے بعد التحیات کرتے ہیں، ان دونوں التحیات میں تشہد پڑھنا، یعنی التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے التحیات نہیں پڑھا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 16 افعال نماز میں ترتیب کو باقی رکھنا، لہذا اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں دونوں سجدوں سے فراغت کے بعد اٹھنے کے بجائے اس نے قعدہ کر لیا تو ترتیب ٹوٹ گئی، جس کی بنا پر اسے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس لیے کہ افعال کے درمیان یہ ترتیب لازم اور ضروری تھی، اور اس نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جو کہ قیام کا حق تھا، قیام کرنا چاہیے، اس نے قیام کے درمیان اور دونوں سجدوں کے قعدے کو اس نے شامل کر دیا، لہذا ترتیب ٹوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لفظ سلام کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنا، چنانچہ نماز جب اختتام کو پہنچے تو اس صورت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لفظ کے ذریعے سے نکلنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس لفظ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے تو اس صورت میں اس نے واجب کو ترک کر دیا، لہذا واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے وہ نماز یا تو دوبارہ پڑھے اور یا پھر سجدہ سہو کر کے لفظ سلام کے ذریعے سے وہ باہر نکلے۔ نمبر 18 وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورت کے بعد تکبیر کہہ کر اس کے بعد دعا قنوت پڑھنا، یہ واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 19 عیدین میں، یعنی جو عید اور بقرعید کی نماز ہے، اس میں جو زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، یہ واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ لہذا یہ واجبات جو بیان کیے گئے، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس صورت میں نماز نکمی اور خراب ہوگی، اس کی قضا یہ لازم اور ضروری ہوگی۔